الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ میں آپ کے سامنے درود و سلام کے 4 سیگے پڑھوں گا، میرے بعد تمام اسلامی بھائی بھی پڑھیں، جو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی آہستہ سے درود پاک کا جواب دیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جتنی تعداد ہماری مسجد میں موجود ہے اس طرح بھی آواز بلند نہیں ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، روایت کا خلاصہ ہے جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کی در و دیوار گواہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے یہی درود و سلام پڑھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اس مسجد اور یہ پارک اور یہ آس پاس جہاں بھی آواز ہمارے درود و سلام کی جائے تو یہ سب ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ ڈی بلاک سے جب یہ صدا بلند ہو تو ہماری درود و سلام کی صدا اتنی بلند ہو کہ فضا میں گھومتی ہوئی اور گنبد خضرا کو چومتی ہوئی بارگاہ رسالت میں سلامی پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتکاف کی نیت بھی فرما لیجیے، نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اس کا فائدہ یہ رہے گا جب تک بھی ہم مسجد میں رہیں گے ہمیں نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ درود السلام کی جو فضیلتیں قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس سے قبل انشاءاللہ ہم کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، رسول کائنات فخر موجودات دے اذن پروردگار غیبوں پر خبردار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بندوں کی نیتوں پر موقوف ہے، جیسی نیت ویسا ثواب۔ اچھی نیت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ثواب نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہم عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں شامل ہیں، اور یہ میلاد کو بڑا عاشقان رسول بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جب اجتماع میلاد میں شرکت کرتے ہیں، عاشقان رسول کے میلاد میں شریک ہوتے ہیں۔ نام تو اور بھی لوگ دے دیا کرتے ہیں میلاد ہو رہا وہ ہو رہا ہے، لیکن عاشقان رسول کا جب میلاد ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کی اتنی بڑی برکتیں ہیں، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں جس کا جواب نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی جو حکیم الامت ہیں، اس امت کے حکیم ہیں، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے سال بھر تک اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ فارغی پوری نہیں کرنی ہے، جیسے ہونا چاہیے اس انداز میں ادب کے ساتھ شرکت کرنے کو معمول بنائیں۔ آئیے نیت کر لیتے ہیں، اس سنت بھرے اجتماع میں دعا و صلاۃ و سلام تک شامل رہوں گا۔ اللہ کی رضا پانے ثواب کی نیت سے انشاءاللہ یہاں ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، آپس میں بات چیت نہیں کروں گا۔ جب بھی نبی پاک کا نام آئے گا تو درود پاک میں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا۔ جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی خاطر ان کو نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، درود اور سلام ایک ایسا وظیفہ ہے، ہمارے اکابرین نے علماء اہل سنت نے فرمایا کہ درود خود ایک دعا ہے، درود خود ایک دعا ہے۔
وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، سبحان اللہ. کسی کا محتاج نہیں ہوگا. 500 بار درود پاک پڑھے تو ایک تسبیح صبح کو پڑھ لے فجر میں، ایک ظہر میں، اس طرح 5 رکعت میں ایک تسبیح پڑھیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا 500 بار بھی ہو جائے گا. چاہے تو ایک ہی وقت بیٹھ کے 500 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، تو ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی چونکہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی تبلیغی کام کرنے والی تنظیم ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جو بانی ہے حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، تو انہوں نے اور دعوت اسلامی کی طرف سے جو ہمیں طریقہ کار ملے، عام طور پر جیسے ہمارے سنی جلسے ہوتے ہیں، عاشقان رسول کے میلاد ہوتے ہیں، تو میرے محترم اسلامی بھائیوں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے علماء ہمیں درود و سلام پڑھواتے ہیں. ہمارے علماء کا ایک پیارا انداز ہے اور دعوت اسلامی کا بھی ایک نرالا انداز ہے. وہ یہ ہے صلو علی الحبیب، یعنی حبیب پر درود پڑھو. جب بھی یہ جملہ کہا جائے کہیں پر بھی صلو علی الحبیب، تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. جی ہاں، بڑا پیارا خوبصورت درود پاک ہے. فضیلت یہ ہے کہ جو ایک بار یہ درود پڑھے تو فرمایا رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جائیں گے. کتنے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ 70 دروازے کھول دیے جائیں گے. جی ہاں، اور وہ درود پاک کیا ہے؟ میرے بعد آپ بھی پڑھ لیجیے، یاد ہو جائے گا. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے تو یہ والا درود پاک پڑھ لیا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ جل وعلا نے فرمایا، دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں سمجھدار جو بیٹھے ہوئے اشارے سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. یعنی تو وہ یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بہت ہی ایزی اور آسان ترجمہ پوری دنیا میں قرآن پاک میں جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے. ہم سب جتنے یہاں بیٹھے جو مجھے سن رہے ہیں وہ غور کر لیں کیا میرے گھر میں کنز الایمان ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پہلی فرصت میں آپ قرآن پاک کنز الایمان مارکیٹ سے ہدیۃً لے کر آئیں. جی ہاں، اگر آپ سے اردو نہیں آتی، ترجمہ اردو میں نہیں پڑھ سکتے، تو الحمدللہ ہمارے علماء نے ہندی میں بھی ترجمے کی ترکیب بنائی ہوئی ہے. قرآن پاک چونکہ عربی میں ہے، عربی کو ہندی میں نہیں پڑھ سکتے، یہ ناجائز ہے، علماء نے منع کیا. ہندی والا قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل سختی سے منع ہے. جی ہاں، عربی میں ہی پڑھیں گے. ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے تو آپ کنز الایمان شریف کا ترجمہ پڑھیں. جی ہاں، انشاءاللہ نصیب ہوں گی. اب یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مفہوم و ترجمہ سن لیجئے، کتنا پیارا ترجمہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ پاک اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیر بتانے والے نبی پر. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا. ہم سب کا اللہ پاک پر ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. جی ہاں، اور وہ رب فرما رہا ہے میں خود اور میرے ملائکہ جن کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا وہ بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور ہمیں کیا حکم دیا؟ قرآن عظیم میں 86 مقامات پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اللہ کریم ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو. علماء فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ نورانی فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. اور فرمایا جو فرشتہ
मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सलाम पेश करता है, वहीं जाकर दोबारा उसको मौका नहीं मिलता है, दोबारा उसे मौका नहीं मिलता। 7 दूनी 14 1,40,000 फरिश्ते रोजाना बारगाह रिसालत में सलाम तो सलाम पेश करने जाते, रोजाना नए फरिश्ते जाते। जी हाँ, हमारे लिए ये फाउंडेशन नहीं है कि आपको मस्जिद में आगे बढ़ना है, आपको काबा शरीफ में जाएंगे, मदीने जाएंगे, नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर पढ़ना है। हमें तो ये हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालों तुम भी खूब दुरूद व सलाम पढ़ो। जी हाँ, हम अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ सकते हैं। जी हाँ, वो पढ़ना भी चाहिए। अभी मैंने बताया ना कि दुरूद खुद एक दुआ है। जी हाँ, अपनी आदत में शामिल करें। एक बार और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं अब जो बयान करने लगा हूँ, उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे इल्म में इजाफा भी होगा और इंशाअल्लाह मालूमात भी होगी। और मेरा जो टॉपिक है वो वालिदैन के ताल्लुक से है। इंशाअल्लाह आप लोग तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह अच्छी नीयत होगी, मुकम्मल आपकी तवज्जो होगी। और जो इस्लामी दरादर मोबाइल में बना रहे हैं ना, साइडों में भी भलाई करम बंद कर दें, यानी थोड़ी तवज्जो के साथ सुन लीजिए, क्योंकि आप उसमें लगेंगे ना तो फिर आपकी तवज्जो इधर की तरफ चली जाएगी। आप मुकम्मल ध्यान के साथ बयान सुने, इंशाअल्लाह इसकी बरकत नसीब होगी। एक बार और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे परवरदिगार अज़्ज़ा व जल्ल के पैगंबर हैं, जिनको रब तबारक व तआला ने इतनी शान और शौकत से नवाजा। कुरान पाक की तफसीर में है कि उनकी हुकूमत हवा पे भी चलती थी, जिन्नातों पर भी उनकी हुकूमत थी, पानी पर भी उनकी हुकूमत थी, जिन्नात उनके गुलाम थे। और वो कौन अजीम शख्सियत है? हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप समंदर के किनारे जाएं और हमारी कुदरत का नज़ारा देखें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुसाहिबीन के हमरा समंदर के किनारे तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे समंदर के किनारे पर, तो आपने देखा तो बज़ाहिर कोई चीज नजर ना आई। आप अलैहिस्सलाम ने एक जिन को हुक्म फरमाया कि समंदर में जा और अंदर की खबर लेकर आ। वो जिन समंदर में गोता लगाए और काफी गहराई तक उसने कोशिश की, वापिस आया, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या नबी अल्लाह, मैंने बहुत कोशिश की, काफी गहराई तक गोता लगाया, लेकिन मुझे कोई शे, कोई चीज नजर नहीं आई। आपने उससे ज्यादा कवी ताकतवर जिन को हुक्म दिया, उसने उनके मुकाबले में और गहराई तक गोता लगाया, लेकिन वो भी कोई खबर ना ला सका। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप अलैहिस्सलाम ने अपने वजीर को हुक्म दिया, आसिफ बिन बरखिया को हुक्म फरमाया। वो उठे और आपने जैसे समंदर में गोता लगाया तो आप मिनटों सेकंडों में समंदर की तह में पहुंच गए। सुभान अल्लाह। और उस जमाने के वली थे। जब आप समंदर में पहुंचे तो आप क्या देखते हैं? एक नूरानी गुंबद रखा हुआ है, सफेद नूरानी गुंबद रखा हुआ है, और उस गुंबद की 4 दरवाजे हैं। उस गुंबद में एक हसीन जमील नौजवान इबादत में मसरूफ है। समंदर के अंदर उस नूरानी गुंबद में आप फरमाते, ताज्जुब की बात तो ये थी, उस गुंबद के 4 दरवाजे थे, एक हीरे का, एक मोती का, एक सब्ज जमरूद का, एक याकूत का। चारों दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं था। सुभान अल्लाह। हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह ने गुंबद को उठाया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मिनटों सेकंडों में पेश कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाया तो उस गुंबद में एक हसीन व जमील नौजवान इबादत में मसरूफ है। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, गुंबद में तशरीफ ले गए और उस बंदे से आपने फरमाया, आखिर इसका राज क्या है जो मेरे रब्बे करीम ने तुझे ये मकाम अता किया है?
کہ تو زمین کے اندر سمندر کی تہ میں اور اس نورانی گنبد میں میرے رب کریم کی عبادت میں مشغول ہے، آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو اے میرے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دل کی کانوں سے سنیے۔ اس بندے نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے والدین معذور تھے، میرے والد معذور تھے، ماں نبینہ تھی، ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، میرے والد صاحب بھی معذور تھے، الحمدللہ میں نے اپنے ابو کی اپنی امی کی 70 سال خدمت کی ہے، 70 سال خدمت کی ہے۔ الحمدللہ میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی، میرے والد مجھ سے بہت خوش تھے، ناراض نہیں تھے۔ ہم تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتے، معاذ اللہ بعض اتنے بدنصیبی کہا جائے گا ان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں بکتے، استغفر اللہ، بدتمیزی کرتے۔ اور اس بندے نے 70 سال خدمت کی۔ یہ کہتا ہے جب میری ماں کا وقت قریب آیا، نزا کی کیفیت کا عالم تھا، بس انتقال ہونے کے قریب تھا، میری ماں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خالق کے کائنات، پروردگار میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو اس سے بھی راضی رہنا، تو اس سے راضی رہنا۔ اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ماں کے انتقال کے بعد کچھ ٹائم کے بعد والد صاحب کی بھی نزا کا وقت قریب آیا، تو میرے والد صاحب چونکہ مجھ سے خوش تھے، مجھ سے راضی تھے، میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان بھی مداخلت نہ کرے، شیطان بھی نہ جائے وہاں پر۔ اور والد صاحب نے ان کی والدہ نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ پروردگار میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا، اور میرے بیٹے کی عمر بالخیر عطا فرمانا، لمبی عمر عطا کرنا۔ اور یہ شخص کہتا ہے جب میرے والد کا انتقال ہوا، ان کی تدفین کے بعد میں ساحل سمندر کی طرف آ رہا تھا، میں نے دیکھا یہ سفید سمندری گنبد رکھا ہوا ہے، اتنا حسین و جمیل تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں گنبد کے قریب گیا، جب میں نے جھانک کر دیکھا تو اندر جانے کو جی چاہا، جیسے ہی میں اندر پہنچا اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ نمودار ہوا، اس فرشتے نے اس گنبد کو اٹھایا اور سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اللہ اللہ، سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے اس کا مطلب یہ آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جس وقت ایسا ہوا، آپ نے معلومات لی تو پتہ ہی چلا کہ وہ دور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ جس دور میں یہ معاملہ ہوا آپ فرماتے تقریباً 2000 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس بندے خدا کو دیکھو اس گنبد کے اندر عبادت کر رہا ہے اور حسین و جمیل ہے، نوجوان ہے، ایک بال بھی تو سفید نہیں ہوا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا اے بندے یہ بتا کہ تیرے لیے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ وہ شخص نے معلوم ہے کیا کہا؟ کہنے لگا آسمان سے ایک سخت پرندہ اپنی چونچ میں ایک زرد چیز لے کر، پیلے رنگ کی چیز لے کر آتا، میں اسے کھا لیا کرتا اور اس کے کھانے کے بعد میری بھوک، پیاس، گنو کی نامانوسیت اور وحشت، گھبراہٹ سب اس سے دور ہو جاتی، سب اس سے دور ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی شخص کی خواہش پر کہ اسے واپس سمندر کی تہ میں پہنچایا جائے، آپ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا، حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی گنبد کو اٹھایا، پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں آپ غور کیجیے، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور ان کے ماں باپ نے مرتے وقت ان کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ یاد رکھیں رسول کائنات فرماتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں، پھر فرماتے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہیں، اگر تم خدمت کرو گے، ان کی دعائیں لو گے، ان کو خوش رکھو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم نے ان کی بددعائیں لی، اگر تم نے ان کا دل دکھایا، ان کا کہنا نہیں مانا، ان کی اطاعت نہیں کری اور انہوں نے تمہیں بددعا دے دی، وہ تم سے ناراض ہو گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم ہمارا مقدر بن جائے۔
جہنم ہمارا مقدر بن جائے۔ اب دیکھیے سردی کا موسم ہے، ہم نے پلان تو باہر بنایا تھا کہ ہم کوئی سارے، ابھی میں نے لوگوں سے بات چیت کی، اندر بیٹھے کہہ رہے میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، اس لیے ہم سوچ رہے تھے باہر کر لیں گے تو شاید زیادہ بہتر رہے گا، لیکن پھر وہ حالات کو دیکھے تو میں چلے کولا بھی آ رہا ہے اندر ہی کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے جن کے ابھی زندہ ہے نا، حیات ہے۔ اب یقین جائے ہم جتنی خدمت کریں نا وہ کم ہے۔ جن کے والد صاحب انتقال کر گئے، جن کی امی کا انتقال ہو گیا، ان سے پوچھے یار، ان سے معلوم کرے۔ اور جتنے بھی اولیاء کاملین دنیا بھر میں ہے نا، بزرگان دین رحمہ اللہ، اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اپنے ماں باپ کا ادب احترام کیا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے اطاعت شیار تھے، اتنے والدہ اور والد کے اپنی امی اور ابو کی فرما بردار تھے۔ اللہ اکبر، سخت سردی کا موسم ہے، آدھی رات کا وقت ہے، امی نیند سے بیدار ہوتی ہیں اور بیٹے کو آواز لگاتی ہیں، بایزید بیٹا سو رہا تھا، اچانک گھبرا کر اٹھے اور فرمائے لبیک امی، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی بایزید بسطامی کی امی فرماتی ہیں بیٹا پانی لے کر آ۔ آپ غور کریں، آج کی طرح نہیں تھا، ہم نے موٹر کا بٹن دبایا اور برتن میں پانی بھر کر لے آئے، تالاب جانا پڑتا تھا، کنویں سے پانی کھینچ کے نکالنا ہوتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی، سخت سردی ہے۔ کتابوں میں لکھا اتنی سردی تھی کہ بندے کی مطلب برف والا ماحول تھا کہ اگر ہاتھ یوں کر کے پکڑ لینا اور اگر ایسے رکا رہے تو جم جائے، چپک جائے، برف بن جائے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پانی لینے کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے، تالاب سے پانی لے کر آتے، کچھ تو وقت لگے گا نا۔ امی کو نیند آ گئی، جب امی سو گئی، نیند آ گئی تو اتنی جرت نہیں تھی کہ امی کو بیدار کر دیں، امی کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں، امی جان اٹھائیے میں پانی لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ نہیں، امی کے پاس سرہانے کھڑے رہے، پانی کا برتن لیے کہ ماں پتہ نہیں کب بیدار ہو جائے، امی پتہ نہیں کب آواز لگائے، اگر میں سو گیا اور آواز میں نہ سن پایا، پانی نہ دے پایا، کہ امی ناراض نہ ہو جائے، کہ میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، ساری رات کھڑے رہے۔ جب ماں نیند سے بیدار ہوتی ہے تو دیکھا کہ بایزید کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا بیٹا، آپ نے عرض کی امی جان پانی حاضر ہے۔ آپ اٹھی، بیٹھی اور پھر وہ پانی کا برتن بایزید بسطامی نے اپنی والدہ کو پیش کیا تو علماء نے کتابوں میں لکھا جس برتن سے وہ برتن جو پکڑے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے، تو کیونکہ کافی عرصے تک کھڑے رہے، کافی دیر تک کھڑے رہے، گھنٹوں کھڑے رہے اور سردی بہت تھی، تو پانی کچھ چھلک کر گرا اور وہ برتن پر چپک گیا، برف بن گیا، یعنی وہ ہاتھ چپک گیا اس برتن سے۔ اور جب آپ کی ماں بیدار ہوئی، آپ نے پانی کا برتن بھرا ہوا والدہ کو پیش کیا تو